دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دینداروں، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بنایا ہے اور زندگی کو بنایا ہے۔ موت پہلے ذکر کیا، زندگی بعد میں ذکر کیا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی پہلے ملتی ہے، موت بعد میں ملتی ہے، مگر اللہ کی حکمت اللہ جانے جو کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا، جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موت کے بعد بھی حیات جاری رہتی ہے۔ زندگی اور موت کو پیدا کیا جس کا ایک مقصد ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ احسن عملا، تاکہ وہ یہ جان سکے، تاکہ وہ تمہاری اس میں آزمائش کرے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ زندگی کے ساتھ موت کو بنانے کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ زندگی کے اختتام پر تم میں سے کون اچھے اعمال کے ساتھ میرے پاس آتا ہے۔ تو پورے حیات اور موت کا جو فلسفہ ہے، اس سورۃ الملک کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم میں سے عمل کس کا اچھا ہے۔ سورۃ زلزال میں فرماتے ہیں کہ جب زمین ہل جائے گی اور سب چیز باہر نکل آئے گی، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن، قیامت کے دن، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن تمام انسان، سب لوگ گروہ گروہ بن کے باہر نکل پڑیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنا اپنا عمل دیکھ سکے۔ دیکھنے کی بات ہے، سب گروہ گروہ بن کے باہر نکل آئیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اپنے عمل کو دیکھ سکیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے جتنا اچھا عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھے گا۔ اعمال کے بدلے کا ذکر تو بہت جگہ آتا ہے، مگر یہاں فرماتے ہیں کہ وہ اپنا اپنا عمل دیکھنے کے واسطے نکلیں گے، اور جس نے رائی کے دانے جتنا بھی اچھا عمل کیا ہے وہ اس کو نظر آئے گا میں نے یہ کیا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو رائی کے دانے جتنا برا عمل بھی کیا ہوگا اس کو دیکھے گا۔ گویا رائی کے دانے جتنا عمل بھی اچھا یا برا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے، وہ فراموش نہیں ہوتا۔ اللہ کے اس نظام کے اندر ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے چیزیں، سوائے اس کے کہ بندہ معافی مانگے، اللہ معافی قبول کرے تو پھر برے اعمال ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر دکھانے کی ضرورت پڑی تو اللہ کے ریکارڈ میں یہ ساری چیزیں موجود ہے، بندہ جب بھی دیکھنا چاہے گا اللہ اسے آگے کرے گا۔ اس سے بھی زیادہ ایک مضبوط اور پاورفل سٹیٹمنٹ سورۃ اللقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت دیتے ہیں۔
یہاں فرماتے یا بنی، اے میرے بچے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ عمل اچھا یا برا رائی کے دانے جتنا بھی ہوگا، فتکن فی صخرۃ، اور وہ رائی کے دانے جتنا عمل کسی پتھر کے اندر چھپا ہوا ہوگا، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں ہوگا، او فی الارض، یا زمین میں کہیں ہوگا، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو نکال کے لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے لائے گا تمہارے عمل کے رائی کے دانے جتنا عمل اچھا یا برا کہیں بھی ہو۔ یہ نہیں سمجھنا اتنی پرانی بات ہو گئی ہے، اتنا پرانا کیس ہو گیا، اب چھوڑو یہ پرانی باتوں کو کون اکھاڑتا ہے، یہ گڑے مردے کون اکھاڑتا ہے، یہ آج کل اور پرسوں، ماضی، حال اور مستقبل، یہ ٹائم میں تو ہم قید ہیں، اللہ تھوڑا ہی کچھ ٹائم میں قید ہیں، اس کے نزدیک ہر چیز پریزنٹ ہے، اربوں کھربوں سال پہلے بھی جو ہوا اس کے سامنے ابھی ہے، کروڑوں سال بعد ہوگا وہ بھی اس کے سامنے ابھی ہے، اس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل نہیں ہے، وہ تو ہمارے واسطے ہے۔ اللہ کے سامنے ہر چیز پریزنٹ ہے، ہمارے عمل کو حاضر کرے گا، اور ہم اپنے نظروں سے دیکھیں گے، اور ہم اس وقت ڈینائی بھی نہیں کریں گے جی یہ تو میں نے نہیں کیا ہے، یا یہ کام میرا نہیں ہے، یا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو خاموشی رہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری بات تو بات ہوگی، اس وقت تو ہم تمہارے منہ پہ تالے ہی لگا دیتے ہیں، تمہارے منہ پہ ٹیپ مار دیتے ہیں، تم تو چپ رہو، جس نے کیا ہے مجھے اس سے پوچھنے دو۔ اجی میری زبان پہ تالا ماریں گے تو کس سے پوچھیں گے؟ یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں، کس سے پوچھیں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان سب کے منہ پر سیل لگا دیں گے، آج ہم ان سب کے منہ سیل کر دیں گے۔ جی منہ سیل کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا، اور ہم سے بات کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، جی میں نے یہ کام کیا ہے، ہاتھ کہے گا جی میں نے یہ کام کیا ہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر کہیں گے جی میں نے یہ کام کیا، جی نہیں میں نے نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تم تو چپ ہی رہو، تمہارے منہ پہ تو سل ہے، تم سے تو بعد میں پوچھیں گے، تمہارا ہاتھ بول رہا ہے جس نے کیا ہے، تمہارے پیر بول رہے ہیں جس نے کیا ہے، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے اس دن پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اس دن پوچھا جائے گا۔ بھئی کون کون جھٹلائے گا؟ زبان تو بند ہی رکھو، زبان تو بند کر دی جائے گی، تو جو اعمال ہمارے باڈی میں سے جس نے بھی کیا ہے، ہماری عقل نے کیا ہے، ہمارے آنکھوں کا کیا ہے، تن کی جانے، من کی جانے، جانے چت کی چوری، چت کی چوری، آپ اپنے دماغ میں بھی اگر کوئی نیت میں چوری کرتے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں جو سب سے بنیادی چیز ہماری زندگی کے اندر ہے وہ ہمارے اعمال ہے، وہ ہمارے ایتھکس ہے۔ اور آپ دیکھیں بار بار اس میں ہمیں ہمارے اعمال کے تل برابر وزن کا ذکر کیا ہے، گنانوں میں تو ہمیں لگتا ہے سینکڑوں دفعہ یہ بتایا گیا ہے کہ تل بھار تلنا، کھنے کی دھار چلنا، تل برابر اعمال وزن ہوں گے، تلوار کے دھار پر سے گزرنا پڑے گا، یا تل تل کا لیکھا دینا میرے جیو کو، تو میں کیا کروں جیو اپنا، میری روح کو ایک ایک تل برابر عمل کا بدلہ دینا پڑے گا، تو پھر میں کیا کروں؟ آپ سوارت بھائی رات کا سپنا، پن سوارت بھائی پن رین کا سپنا، اپنی خود غرضی جو ہے وہ رات کے خواب کی طرح ہے، آگڑ ہاٹ نہ پاٹ نہ وورا،
تیاں ست کا سمر ساتھے لے آنا. اچھے اعمال لے کے جانے ہیں, بے پار روزی روزگار وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تیاں سو کرنی ہے سورج تپشے, تیاں کیا چھپنا کیا دیونا میرے جیو کو, کہ وہاں کیا چھپاؤ گے اور کیا نظر آئے گا تمہارے سامنے. جہاں 100 کرنی کے ساتھ سورج اپنی 100 گنا تپش کے ساتھ اپنی گرمی برسائے گا, وہاں تم کیا چھپاؤ گے, کیا چھپاؤ گے اور کیا دکھاؤ گے. بڑائی اور بزرگی کہتے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. ایک دن صاحب سب کو بلاوے سو لیکھا لیشے تل تل کو. مومن مہادن آوشے صاحب لے سے حساب, یانا کیدھا کرتو پوچھشے تارے تولشے پنن پاپ. قیامت کا دن آئے گا, مولا سب کا حساب لے گا. مومن مہادن آوشے, مومن آخرت کا دن, قیامت کا دن آنے والا ہے. اور اعمال کی بزرگی کے حوالے سے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے بنایا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, تمہارے قبیلے بنائے, تمہارے اقوام بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہیں, جو اتنا متقی ہے, جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اتنا ہی بڑا اور بزرگ ہے. آشا جی نیچ اونچ جیوڑا سروے سامی جینا جیو کہلائے. آپ جس کو بڑا سمجھتے ہو, چھوٹا سمجھتے ہو, نیچ سمجھتے ہو, اونچ سمجھتے ہو, سب میرے مولا کے مرید ہے. اتم کرنی جے جیو کر سے اتم تیو نے جان. جو اچھے اعمال انجام دے گا اس کو تم اچھا سمجھو. یہ جی اتم آچارے اتم جان جو چیتو ریکھی سرو کا پاٹ ہے. اتم آچارے اتم جان جو, بڑا کون ہے جس کے اعمال اچھے ہیں. مدھم جان جو مدھم میں آچار, نیچا وہ ہے جس کے اعمال نیچے ہیں. تمہیں سو کوئی گنان سانبھڑو, تم سب علم کی باتیں سنو. آگر کوئی کینو نہیں, نر نے نار, مردوں اور عورتوں میں سے تم میں سے آگے کوئی بھی کسی کا نہیں ہے. تو منیور بھائی میں فرماتے ہیں مومن چتورنی میں, تو منیور بھائی کایا اتم دھری اتم نہ جانیے, انے مدھم دیہی دھری مدھم نہ جانو کوئی. اگر تم نے اعلیٰ نسل کا جسم اپنایا ہے, اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے ہو, تو اپنے آپ کو اعلیٰ مت سمجھو. اور اگر تم نے ادنا جسم اختیار کیا ہے تو ادنا نہ سمجھو اس کو. آپ کہیں گے یہ اعلیٰ جسم کیا ہوتا ہے, یہ ادنا جسم کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیے یہ اس زمانے کا کلام ہے, اس زمانے کی بات ہے. آج بھی آپ انڈین سوسائٹی میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی ذات پات کے لیول پر سوسائٹی ابھی تک بٹی ہوئی ہے, جہاں کوئی برہمن ہے, شتری ہے, ویشیہ ہے, شودر ہے, اچھوت ہے. کسی کو پیدائشی طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جنم ہی ناپاک ہے. اچھوت کو تو کہتے ہیں تم پیدائشی ناپاک ہوں, وہ کتنا بھی اچھا اعمال کرے اس کو تو چھونا بھی خراب ہے. اور برہمن شاید کتنا بھی برا عمل کر جائے, خاندان سے اونچا ہے, اچھی جگہ پہ جنم لیا ہے. آج بھی اس سوسائٹی میں آپ ان ذات پات کے خلاف بات کرنا سمجھتے ہیں بڑی جرت کی بات ہوگی. اس زمانے میں ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ہمارے دائیوں, ہمارے پیروں نے یہ بات کہی ہے, جن کا عالم یہ تھا. پیر شمس کے لیے بیان کرتے ہیں, اپنے 2 چیلوں کے ساتھ, چندربھان اور سوربھان کے ساتھ وہ سفر کر رہے ہیں. کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں سب ہندو رہتے ہیں, آپ کو اندر بیٹھنے نہیں دیا, شہر سے باہر بٹھا دیا. تو چندربھان اور سوربھان نہانے کے لیے کہیں گئے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی نہا رہے تھے. کہتے نہاتے نہاتے ان کا پانی کا چند قطرہ جو دوسرے لوگ نہا رہے تھے ان کے جسم پر پڑ گیا
اور انہوں نے قیامت برپا کر دی. قیامت برپا کر دی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی, تم اس پانی میں آ کر نہائے ہو اور اپنا پانی تم نے ہم پہ چھڑکا ہے, تم نے ہمیں ناپاک کر دیا ہے. تم کس نسل کے ہو, تمہاری ذات کون سی ہے, تم کون لوگ ہو پتہ نہیں ہے. سارا گاؤں جمع ہو گیا کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے. تم نے ہم پر پانی کا چھینٹا کیوں اڑایا تم نے ہمارے اوپر. تو انہوں نے کہا بھی ہم تو ایک گرو کے ساتھ آئے ہیں, پیر شمس کے پاس گئے کہ بھئی آپ کے یہ 2 چیلے انہوں نے ہم پہ پانی اڑایا ہے. ارے پانی کے قطرے اٹھانے پر تم قیامت برپا کر رہے ہو, یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے. پھر تو پیر شمس نے اپنے ایسے ایسے کرامات بتائے کہ جو بھی لوگ آپ کے پاس آئے مرید بن کے گئے, آپ کو اپنا مرشد مان کے گئے. زمانہ وہ تھا, زمانہ وہ تھا. اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ کایا اتم دھری اتم نہ جانیے. اونچی نسل میں پیدا ہوئے ہو, جس کو تم سمجھتے ہو اونچی نسل ہے, اپنے آپ کو اونچا مت سمجھو. انے مدھم دیہی دھری مدھم نہ جانو کوئی. کوئی اگر تمہارے خیال میں ادنا جسم میں پیدا ہوا تو اس کو ادنا مت سمجھو. یہ چھوٹا بڑا بنانا یہ تمہارا کام ہے, تم نے کیا ہے, اللہ نے ان کو ایسا نہیں بنایا ہے. پانی آچارے اتم نہ ہوئیے. یہ پانی کی رسومات ادا کرتے ہو اور مذہبی رسومات انجام دینے سے کوئی اونچا نہیں ہوتا ہے. بھائی برہم کریا پاڑے اتم سب کوئی. جو خدا کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے, جو دین کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے, جو اچھی اخلاق کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے, کہتے ہیں اتم اس کو سمجھو, نیک اس کو سمجھو. تو پوری زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ بس اس ایک لفظ کے اندر ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہو. اس دنیا میں ہمیں کچھ کمائی کرنے کے واسطے, کچھ اچھے اعمال کرنے کے واسطے اور کچھ اچھے اعمال کا توشہ اپنے ساتھ لے جانے کے واسطے ہم کو بھیجا گیا ہے. اسی حوالے سے آج ہم ایک گنان کے حوالے سے اور گنان کی تشریح کی کچھ بات کریں گے, جس میں ہمارے اس دنیا میں آنے کے مقاصد, ہم کس طرح آ رہے ہیں, کس طرح جا رہے ہیں, اور اس میں ہمارا کون سا مقام ہے, اور ہم اپنے آپ کو کہاں فٹ کرتے ہیں. اس گنان میں ہمیں اس کا تذکرہ ملے گا. جو گنان پیر صدرالدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جرے بھائی سمودر بہتر بانو ونجن بھلے آیا. اسی عنوان کا تقریباً اسی کے جو پاٹ ہے اسی سے ملتے جلتے پاٹ کا ایک اور گنان ہے سنسار ساگر ماں ونجے آیا, جس کے 12 پاٹ ہے اور اس گنان کے 16 پاٹ ہے, لیکن تعلیمات تقریباً ایک جیسی ہے. اور ہمارے گنان جو شائع ہوئے ہیں, ہمارے پیروں نے جو دیے ہیں, اس میں بہت سے ایسے گنان ہیں جو 2 گنان کے الفاظ تقریباً آپس میں بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں, تھوڑا سا فرق ہے. مثال کے طور پر لیل ورن دھندوکار جو ہوتا, اس کے 2 گنان ہیں, ایک 4 پاٹ کے بنے ہوئے ہیں, دوسرا 2 پاٹ کے بنے ہوئے. آشا ڈھوئے بیڑا ہوئے نویڑا اور ڈھوئے بیڑا ہوئے نویڑا, یہ دونوں ایک ہی گنان کے جیسا ہے. ملو رکھی سر میلا ملو کے 2 گنان ہیں, آپ جانتے ہیں. مولانا شاہ سائیں اور 9 اوتارے 9 دانو چھیدیا, یہ دونوں تقریباً ایک ہی گنان ہے. ان کے پاٹ میں تھوڑے تھوڑے الفاظ میں فرق ہے. پورو جنم دو بھاگ ہمارو اور پورو جنم نو سچو بھاگ ہمارو, یہ 2 گنان ہے, اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. یہ دنیا پریت نہ کیجیے, دوسری بھی دنیا پریت نہ کیجیے, ایک 8 پاٹ کا گنان ہے, ایک 9 پاٹ کا گنان ہے, الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے. اس طرح کئی گنان ہمیں مل آتے ہیں. تو یہ گنان جو آپ کے سامنے ہے اسی سے ملتا جلتا دوسرا بھی ایک گنان ہے سنسار ساگر ماں ونجے آیا. یہاں فرماتے سمودر بہوتر بانو ونجن بھلے آیا. اے بندہ تو اس دنیا کے وسیع سمندر میں, جس کو بھو ساگر کہا گیا ہے, ہمارے حیات کا سمندر کہا گیا ہے, جس سے پار اتارنے کے لیے کہا گیا ہے. بار بار ہم یہ مانگتے ہیں کہ پہلے پار پہلے پار پہلے پار. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پار اتارنا, جس کا مطلب ہے زندگی سے اچھے کام کر کے نکل جائیں ورنہ ڈوب جائیں گے. تو ڈوبنے سے بچنے کے نکلنے کے لیے اچھے اعمال کرنا, مولا کی کشتی میں بیٹھنا اور مولا کی کشتی میں بیٹھ کے پار اترنا. فرماتے اس دنیا نما سمندر میں, وسیع سمندر میں
تو کاروبار کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے تو خیر سے آیا ہے. ونج کری کری پھر پھری دیش سدھاریا. کاروبار بھی کیا تو نے، بزنس بھی کیا، گھوما پھرا بھی، اور گھومنے پھرنے کے بعد تو اپنے گھر کی طرف واپس لوٹا. یہ ہمارا مختصر سا اس دنیا کا قصہ ہے. جرے بھائی رے امرت بھوجن کھائی جیوڑے پنڈ نپایا. کھانا پینے کا کتنا دھیان رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے. صحت مند کھانا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پسند کا کھانا بس ہمارے لائف میں بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ چیز کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں. امرت بھوجن کھائے جیوڑے پنڈ نپایا. اچھے سے خیر خان گرد امرت بھوجن گنان میں بار بار آتا ہے. اچھے اچھے لذیذ کھانا کہتے ہیں امرت بھوجن کو. تو امرت بھوجن کھائی جیوڑے پنڈ نپایا. اچھا اچھا کھانا کھا کر بندے نے جان بنائی ہے، اپنا جسم بنایا ہے. چل گیو ہنس. ہنس کہتے ہیں آتما کو، ہنس کہتے ہیں روح کو. چل گیو ہنس پنڈ کچھ کام نہ آیا. جب روح نکل گئی تو یہ جسم جس کو آپ نے خوب کھلا پلا کے ٹھیک ٹھاک بنایا وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا ہے. آپ نے کتنے پیار و محبت سے رکھا، پھر آپ اس کو اپنے گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. کوشش کریں گے جلد از جلد ہم اس کی اپنی جگہ پہ ان کو پہنچائیں. جنہیں بھائی رے ہت جگ جیونتا بانے کیدھی چھے آش. بندہ اس جگ میں، اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے جب تک زندہ ہے تو دنیا کے ساتھ بڑی آس لگائی ہے، دنیا کے ساتھ بڑی امیدیں باندھی ہے کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، دنیا سے مجھے یہ حاصل کرنا ہے. سوکھا سروور چل گیا ہنس جی. جیسے ہی ہماری روح نکل جاتی ہے، جس طرح ہماری جان چلی جاتی ہے، تو یہ جو ہمارا پورا سمندر ہے وجود کا وہ سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ساری امید جو ہم نے دنیا کے ساتھ باندھی ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. جرے بھائی رے چل گیا ہنس بانے دیدھا چھے پران. روح نکل گئی، ہم نے جان دے دی، ہماری جان ختم ہو گئی، نکل گئی. ارتھ گرت مال دھن ہوا بیرانا. آپ کی شان و شوکت، جو کچھ بھی آپ نے کمایا ہے، جو نام کمایا ہے، جو آپ کا دبدبہ ہے، مال اور دھن جو کچھ آپ نے کمایا ہے، وہ سب کے سب یا تو ویرانے میں تبدیل ہو گئے یا وہ غیروں کے ہو گئے. ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے. ہمیں تو یہ نصیحت کی جاتی ہے جیتے جی کہ بھئی تمہارے پیچھے جو کچھ تم چھوڑ کے جانے والے ہو اپنے زندگی میں اس کا ٹھیک ٹھاک حساب کتاب کر کے جاؤ، تاکہ تمہارے پیچھے والے اس کے لیے لڑنے جھگڑنے میں نہ پڑ جائے. کیونکہ پھر تمہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں رہے گا اس کے اندر. تو ارتھ گرت مال دھن، تم نے جو کچھ بھی جمع کیا ہے، تمہارے ہنس کے چلے جانے سے، روح کے چلے جانے سے جسم پڑا رہتا ہے، تمہارا مال سامان سب پڑا رہتا ہے، غیروں کا ہو جاتا ہے یا وہ جنگل کی طرح کھنڈرات اور ویران میں تبدیل ہو جاتا ہے. جرے بھائی رے 7 سروور ندیوں 999 جیوڑو چلنتے سروے رس سوکا جی. ہمارے جسم کے بارے میں ہمارے پیروں نے بڑے عجیب و غریب باتیں کی ہے، اس کی الگ الگ خوبیوں کی باتیں کی ہے. ہمارے وجود کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. گھٹ مائے 9 کھنڈ پروتھمی، گھٹ مائے ہے کیولاسا، گھٹ مائے 7 سمندر کا واسا، گرو بنا جائے پیاسا. پہاڑ بھی اس کے اندر ہے، 7 سمندر بھی اس میں ہے، 999 ندیاں بھی اس کے اندر ہے. تو فرماتے ہیں 7 سروور، 7 سمندر، 999 ندیاں جو تمہارے وجود کے اندر ہے. جیوڑو چلنتے سروے رقصو کا. ہمارے باڈی میں کتنی رطوبت ہے، کتنا فلوئڈ ہے، کتنا پانی ہے، بلڈ کتنی ہم جانتے ہیں ہماری باڈی کے اندر ہے. مگر آپ دیکھتے انسان جب مر جاتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ڈرائی ہو جاتا ہے.
اس کی باڈی کا سارا لیکوڈ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتا. کہاں چلا گیا؟ ان سب کا تعلق اس سول کے ساتھ ہوتا ہے، ان سب کا تعلق روح کے ساتھ ہے کہ روح کے نکل جاتے ہی آپ کے سمندر 999 ندیاں جو آپ کے وجود کے اندر ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کے سب سوکھ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. بھریا سروور بانے چت سو نہ لایا. جیرے بھائی رے، جب سمندر بھرا ہوا ہے، جب ندیاں بھری ہوئی ہے، تب تو ہوش نہیں آتا. مسئلہ یہ ہے، جب سمندر بھرا ہوا ہے اس وقت بانا کو ہوش نہیں آتا. کیدھا کرتا ہو بانو دکھ بھر چالیو جی. جب تک ہمارے پاس حالات ہیں، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس توانائی ہوتی ہے، ہمارا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے اور بہت کچھ ایک ساتھ کرنے کی ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے، اس وقت ہماری پرائرٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جب ہم سب کچھ کرنے کی طاقت میں ہوتے ہیں تو عام طور پر اکثریت میں ہم دنیا داری کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، دنیا بنا رہے ہوتے ہیں، لائف بنا رہے ہوتے ہیں، زندگی کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. مگر جب کچھ اپنے لیے کرنے کا وقت آتا ہے تو پتہ چلا ٹائم نہیں بچا ہے. ہم ایسے موقع کی راہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم دنیا بنا لے، پھر دین کے بارے میں کچھ کریں گے. اس لیے مولا فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں ساتھ چلنے والی ہے اور دونوں کو ایک ساتھ چلانا ہے. تم ایک کو چھوڑ کر یا ایک کے لیے دوسرے کو چھوڑ کر کچھ بھی کرنے جاؤ گے تو پریشان ہوگے، دکھی ہوگے. کہ جب یہ سروور بھریا سروور بانے چت سو نہ لایا، جب سمندر بھرا ہے اس وقت خیال نہیں آیا، اس وقت سوچا نہیں. کیدھا کرتا بندے نے ایسا کام کیا کہ بانو دکھ بھر چالیو، کہ جب جانے کا وقت آیا تو اب سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں رہا. کہ اب جب کہ میں سوچا تھا کہ اب میں کچھ کروں گا اپنے دین کے لیے، روح کے لیے، تو تم کہتے ہو کہ تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، اب تمہارے پاس ٹائم نہیں بچا ہے. ہمارا حال یہ ہے. ہمیں نہیں معلوم کون سی گھڑی ہماری زندگی میں کبھی کیسی آئے کہ جو ہماری زندگی کی آخری گھڑی ہو. بعض اوقات لوگ ہماری زندگی کو ایک کرکٹ سے بھی تشبیہ دیتے ہیں. یہ کرکٹ کا جو میدان ہے وہ ہماری دنیا ہے. اس کا جو پچ ہے جس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، بیٹنگ کرتے ہیں، بالنگ کرتے ہیں، پچ کے باہر آپ نہیں کھیل سکتے ہیں نا. وہ پچ جو ہے وہ آپ کی مریادہ ہے، وہ آپ کی حدود ہیں. اس حدود میں آپ کو کھیلنا پڑتا ہے. آپ کے ہاتھ میں جو بیٹ ہے وہ آپ کی عقل ہے. آپ کے سامنے جو دوسرا کھلاڑی بیٹسمین ہے وہ آپ کا جیون ساتھی ہے. دو بیٹسمین میں جب غلط فہمی ہوتی ہے تو ایک آؤٹ ہو جاتا ہے نا، اور رن آؤٹ ہو جاتا. دو بیٹسمین کی غلط فہمی کی وجہ سے ایک رن آؤٹ ہوتا ہے. اسی طرح اپنے جیون ساتھی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنائے رکھنا، جو کہ دونوں میں سے کسی ایک میں اگر سمجھداری نہیں ہے یا دونوں نے انڈرسٹینڈنگ سے کام نہیں کیا تو ایک جو ہے وہ رن آؤٹ ہو ہی جائے گا. آپ کا جو بالر ہے اور آپ کے جو فیلڈر ہے، یہ آپ کے دنیا کے ٹیمپٹیشنز ہیں، یہ دنیا کے لالچ ہیں، جو ہر بال ہر ایک جو ہے وہ آپ کو آؤٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے. ہر ایک یہ کوشش کر رہا ہے کہ تمہیں کہیں نہ کہیں بھٹکا دے. مگر اب یہ تمہارے اوپر ہے. کبھی وہ باؤنسر پھینک رہا ہے، کبھی اسپن کر رہا ہے، کبھی گوگلی ڈال رہا ہے، کبھی دوسرا ڈال رہا ہے، کبھی تیسرا ڈال رہا ہے، کبھی کیا ڈال رہا ہے. یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے بیٹ کا استعمال کیسے کرتے ہو اور تم ایک ایک بال کو کس طرح کھیلتے ہو. یہ تمہاری دانش، تمہاری عقل مندی کہ تمہارے سامنے آنے والے ٹیمپٹیشنز اور مشکلات کو تم کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہو. جس طرح تم کو نہیں معلوم کہ کون سا بال تمہارے لیے آخری بال بن جائے. بیٹسمین کی تمنا ہوتی کہ ہر بیٹ پہ چھکا لگا، ہر بال پہ چھکا لگائے، مگر کوئی نہ کوئی بال اس کے لیے آخری بال ہوتا ہے اکثر. کہ تمہیں بھی نہیں معلوم کہ تمہاری زندگی کی کون سی گھڑی آخری بال بن جائے تمہارے لیے. تو سنبھال کے کھیلتے جاؤ، سنبھال کے کھیلتے جاؤ. جو اسکور بن رہا ہے یہ تمہارے اچھے اعمال ہے، جو تمہارے اسکورز ہیں. دو امپائر کھڑے ہوتے ہیں اس میں، وہ تمہارے بلکہ پورے فیلڈ پہ نگرانی ہے
اللہ کا انصاف تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہیں کوئی فاؤل نہیں کرنے دے گا, تمہیں غلط کام نہیں کرنے دے گا, تم پر برابر کی نگرانی ہے. اگر 20 اوور کا ہے تو وہ تمہاری لائف کی اتنی سپین ہے, 50 اوور کا ہے وہ تمہاری 50 سال کی زندگی ہے, اگر ٹیسٹ کھیل رہے ہو تو بھی وہ 5 دن کی لمیٹیشن ہے, اس کے آگے نہیں جا سکتے ہو, تو تمہارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے, اسی کے اندر سب کچھ کھیلنا ہے. آپ دیکھیے ہم دن بھر جو چیز کھیل رہے ہوتے ہیں, لوگ اس میں سے کیا کیا چیزیں نکالتے ہیں اور کتنی اچھی طرح ان کی وضاحت کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ کون سا بال آپ کی زندگی کا آخری بال ہو, کون سی گھڑی ہماری زندگی کی آخری گھڑی ہے, ہمیں نہیں معلوم. اس لیے کسی بھی بال کو وہ کہتے ہیں آپ لائٹلی مت لینا, کسی بھی بال کو آپ لوز مت کھیلنا ورنہ چلے جاؤ گے. یعنی زندگی میں کہیں بھی اپنی عقل اور دانش کو اور صراط المستقیم پہ چلنے کی اپنی سمجھ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا اور سنبھالتے ہوئے کھیلنا, ورنہ کبھی چلے گئے ڈک میں یا آؤٹ ہو گئے تو بعد میں جا کے روتے رہو گے, ہائے میں نے اس کو یوں نہیں کیا ہوتا, میں نے اس کو یوں کھیلا ہوتا, میں نے اس کو یوں کھیلا ہوتا. کہ وہ کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے, آپ لوز کر چکے. کا زندگی بڑی سمجھداری کی گزارنی چاہیے تاکہ جاتے ہوئے تمہیں افسوس نہ ہو, جاتے ہوئے تمہیں تکلیف نہ ہو. جرے بھائی رے پڑیو سینچاڑو جیوڑو جھڑپی نے جالیو جیونے وارے تے کوئی نہ چڑھیو. جب وقت آ گیا پڑیو سینچاڑو, ملک الموت نے اپنا پنجا اپنا شکنجا کسا ہے تمہارے اوپر, ملک الموت نے تم کو پکڑا ہے اور تیزی سے آ کر تمہاری روح کو اس نے لے لیا ہے. اور جب ملک الموت یہ کرتا ہے تو جیونی وارے تے کوئی نہ آوے, کوئی بھی کہ نہ چھوڑو کہ نہ واچرو کہ نہ مائی نے باپ. ابھی آپ نے گنان سنا, انت کاڑے جاؤ جیو نے ایک لو ہرے ساتھے پن انے پاپ. ہر ایک کو اپنے گناہ اور ثواب کے ساتھ جانا ہے, باقی جانا سب کو اکیلا ہی ہے. اکیلا جانا نہیں ہے بلکہ آنا بھی اکیلا ہے اور جانا بھی اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کی دن ہم تم سے کہیں گے لقد جئتمونا فرادا, تم میں سے ہر ایک میرے پاس اکیلے اکیلے آیا ہے, اکیلے اکیلے گیا ہے, اکیلے اکیلے آئے گا. بھلے ہمارے خاندان ہے, دوست برادر ہے, کٹمب ہے, قبیلہ ہے, جماعت ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی ہم ایک ہیں. ہم اپنی جگہ پر ایک اکیلی ہستی ہے اور اس اکیلی ہستی کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم یہ ایک آئے ہیں اور ہم ایک جانے والے ہیں, اور یہ ہماری زندگی کی پرائرٹی ہونی چاہیے. یہ جی کایا نگری ماں ہے جرے بھائی رے, کایا نگری ماں ہے ایک چور جو پیٹھو جاگتا کیڑ نو ڈیٹھا. اس جسم کے نگری کے اندر, ہمارے اس باڈی کے اندر پیر فرماتے ہیں ایک چور گھس گیا ہے, ایک چور گھس گیا اور کسی نے بھی جاگ کے اس کو دیکھا نہیں, اور اگر جاگ بھی رہا تب بھی پتا نہیں چلا کہ یہ کہاں سے گھس گیا ہے. یہ کہاں سے گھس گئے کا مطلب یہ ہے یہ بلٹ ان ہے. بلٹ ان کا مطلب ہے بعض چیزیں بعض چیزوں کے ساتھ بن کر ہی آتی ہے. کلام میں ہم سنتے ہیں نا, ماتا اودرسو باڑک نکلا اس سے آیا موت کا پیغام. کہ ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے تو کہتے جی اس کو موت کا پیغام آ گیا, یعنی بلٹ ان ہے ہارے جنمیا سو ہی مر جائے. جو پیدا ہوا اس کو تو مرنا ہے, اگمیا سو ہی دن آتمیا, جو طلوع ہوا ہے اس کو تو غروب ہونا ہے. تو پیدا کے ساتھ ساتھ موت لگا ہوا ہے. تو یہ بلٹ ان ہے ہمارے وجود کے اندر. پیر نے ایک تشبیہ دی ہے کہ تمہارے وجود میں ایک چور گھس گیا ہے. چور گھس کے کیا کرتا ہے؟ چور کوئی گھر کا دھیان رکھنے کے واسطے تو نہیں آتا ہے نا گھر کے اندر, چور تو لوٹنے کے لیے آتا ہے. تو وہ گھر میں گھسا ہے, لوٹ رہا ہے, جس دن لوٹ کمپلیٹ ہو جائے گی نکل جائے گا. بس وہ چور تمہارے وجود میں گھوم رہا ہے, تم کو نظر نہیں آ رہا ہے. جرے بھائی رے نگر سہامنو بانے کایا گڈ بھیلیا. یہ تمہارا خوبصورت نگر, تمہاری خوبصورت نگری, تمہارا یہ خوبصورت کایا جسم جو تم نے بنایا ہے اس کو وہ تہس نہس کر دیتا ہے. یہ ملک الموت, موت کا پیغام جو تمہارے وجود میں ہے
یہ تمہارے وجود کو تہس نہس کر دیتا ہے. نو ہی دروازہ شام مورے روندیا رے, 9 کے 9 دروازے میرے مولا نے بند کر دیے. جب وقت پورا ہو جاتا ہے انسان کا, ہمارے وجود کے 9 دروازوں کا ذکر گنان میں بار بار آیا ہے. ہماری 2 آنکھیں, ناک کے 2 چھید, کان کے, ایک منہ کے, اس طرح ہمارے وجود کے 9 دروازے ہیں. کہتے ایک ایک کر کے سارے دروازے آپ کے سیل کر دیے جاتے ہیں. اب ایسے وائٹل آرگنز ہمارے کام کرنے بند کر دیں تو ہم کتنے دن تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہمارا وجود کیا کام کر سکتا ہے؟ کہتے وہ آپ کے وجود کو تہس نہس کر دیتا ہے, آپ کے سارے دروازوں کو سیل کر دیتا ہے. ایک اس میں اشارہ یہ ہے, تمام دروازے بند ہے تو آپ بھاگ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے, وہ تو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو آپ سیزڈ ہو گئے ہیں, آپ کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے کہ آپ بھی کہیں نہیں جا سکتے ہیں. جرے وائرے بھانگیا کوٹ, بھانگیا کوٹ کماڑ تینا 84 چوٹا مینج بوتیر کوٹھا, پھرتے پھرتے جیوڑو جال. جس نے کوئی جنگ ہو رہی ہو اور جنگ میں ایک کے بعد دوسری چیز کو توڑتے ہوئے دشمن آگے بڑھ رہے ہیں, بالکل ایسے ایک جنگ کا منظر دے رہے گنان میں کہ بھانگیا کوٹ کماڑ, اس قلعہ کے دروازے توڑ دیے گئے. تینا 84 چوٹا, اس کے جو 84 کوٹھے ہیں یا چوک ہے وہ بھی توڑ دیے گئے ہیں. منج بوتیر کوٹھا, اس میں 72 رومز تھے, وہ بھی تہس نہس کر کے ان کو بھی توڑ دیا گیا. پھرتے پھرتے جیوڑو جالیو, اور تمہارا پیچھا کرتے کرتے, تمہارا پیچھا کرتے کرتے آخر اس نے آ کے تمہیں پکڑا ہے کہ جی کہاں جا رہے ہو, نکلنا ہے تم کو یہاں سے. ایک تشبیہ دی ہے کہ تمہارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی جس طرح گریجولی انسان کا ٹائم پورا ہوتا ہے, جو قدرتی موت ہوتی ہے, تو ہمارا جسم آہستہ 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 کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایک ایک کر کے ہمارے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ کام کرنا چھوڑتا ہے, اور بالآخر انسان کی روح جسم میں رہنے کے قابل نہیں ہوتی ہے. یہاں اسی کی تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک ایک کر کے آپ کے آرگنز ختم کر دیے جاتے ہیں, اور بالآخر آپ کی روح کو اندر سے نکال دیا جاتا ہے. پھر حساب کتاب کی بات کرتے ہیں کہ جرے بھائی رے ماتھانو بھیجو تیاں کانے نسر سے. دنیا سرجی نے شامورے میں بھی آپ سنتے ہیں کہ وہاں حساب لیں گے مولا, اور ماتھانو بھیجو کانے نسر سے, یعنی اتنی گرمی ہوگی اس وقت کہ تمہارے سر کا جو مغز ہے, تمہارا برین ہے, وہ پگھل جائے گا اور کانوں سے نکلنا شروع کرے گا. یہ کوئی لٹریری بات نہیں ہے, مگر ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی سنبھل جاؤ, اس سے پیشتر کہ تمہیں تمہارے برے اعمال کی وجہ سے کہیں اذیت میں نہ پڑنا پڑے. ماتھانو بھیجو تیاں کانے نسر سے, تل تل کا لیکھا صاحب لے سے. تمہارے تل رائی کے برابر, رائی کے دانے جتنا کیے ہوئے اعمال کا حساب کتاب میرے مولا تم سے لیں گے. جرے بھائی رے کول کری جیوڑے شاہ نے وساریو, کال دے کر آیا تھا. الستو بربکم کا بھی کال دیا ہے, ماں کے پیٹ میں بھی کال دیا ہے, دنیا میں آنے کے بعد زمانے کے امام کی بیعت بھی کی ہے, سارا کال دیا ہے کہ یا مولا آپ کا فرمان بردار مومن رہوں گا. اور پھر ہر روز گنان بھی سنتا ہے, ہر روز فرمان بھی سنتا ہے, ہر روز مولا کی نصیحتیں بھی سنتا ہے. اس کے باوجود بھول جاتا ہے, اس کے بعد بھی بھول جاتا ہے. تو پھر کیا کرے؟ مولا کو کال دینے کے بعد وہ مولا کو بھول گیا. تے متنو باندھیو جیو گھنو روشے. دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے والا, یا وہ جس کی عقل ماری گئی ہے, کہتے ہیں اس کی مت ماری گئی ہے, کہ یہ جو مت کا مارا ہوا انسان ہے بعد میں بہت روئے گا کہ ہائے میں نے کیا کیا, مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کیا ہے, کہ میں نے کیا قول دیا تھا اور میں کیا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں. جرے بھائی رے آونتا بھی دیکھیا, بانے جاونتا بھی دیکھیا. ہم نے آتے ہوئے بھی دیکھا, ہم جاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. ہم لوگوں کے برتھڈے, بچوں کے برتھڈے پارٹیز میں بھی جاتے ہیں, ہم آئے دن جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں, ہم شادیوں میں بھی جاتے ہیں, آتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں, جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں.
اور کتنا کیجول ان کو لیتے ہیں. ہاں یہ تو سب کو آنا ہے, سب کو جانا ہے. مجھے کہاں جانا ہے بھائی؟ یہ تو ان کو آنا تھا, ان کو جانا تھا تو وہ گئے ہیں. ہم بالکل جنازے میں ایسے شریک ہو رہے ہیں. کیا ان کا ٹائم ہو گیا, جانا تھا, ہمیں نہیں جانا ہے کیا؟ کسی دانشمند نے بہت خوب کہا ہے کہ اپنے جنازے میں شریک ہو جائیے. بھیا آپ کہتے ہیں شبھ شبھ بولو, اچھی اچھی باتیں کرو. آپ کیا بول رہے ہیں؟ اس سے شبھ بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. اپنے جنازے میں شریک ہو جائیے. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کا بھی ٹائم پورا ہوا ہے, ہم دیکھیں کہ ہمارا بھی ٹائم پورا ہوا, ہم بھی جان گے دنیا سے جائیں گے. لیکن جس طرح کسی کے جانے کے بعد ہم پیچھے آپس میں تبصرہ کرتے ہیں نا کہ کیسا انسان تھا, کیا 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 نہیں کیا, اچھے الفاظ میں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے تم اس طرح دنیا سے جاؤ, اور کہتے اپنا اوبیچوری اپنے ہاتھ سے لکھو. اوبیچوری آپ سمجھتے ہیں نا, موت کے بعد آپ کسی کے وہ مرن نوند لکھتے ہیں, اور اس میں بھئی یہ انسان مرنے کے اپنی زندگی میں کیا کیا اچھے اچھے کام کر کے گیا ہے, ہم کس طرح ان کو یاد کرتے ہیں. کہتے اپنی اوبیچوری اپنے لائف میں لکھو. یعنی لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچے اور کیا کرے تمہاری موت کے بعد, وہ کام تم دنیا سے کر کے جاؤ. اور امیجن کرو میں گیا ہوں تو لوگ میرے پیچھے یہ بات کر رہے ہیں. کب کریں گے یہ بات؟ اگر ہم نے کچھ اچھا کیا ہے تو, ورنہ جو کچھ کیا ہے شاید وہی ہماری اوبیچوری میں رہ جائے گا. کہتے بندے نے آتے ہوئے بھی دیکھا, جاتے ہوئے بھی دیکھا, تھر رہنا کینے نہیں پایا جی. کسی کو بھی اس نے رہتے ہوئے نہیں دیکھا. کچھ ہمارے پہلے آئے تھے جو ہم سے پہلے چلے گئے, جو ہم سے بعد میں آئے وہ ہمارے بعد میں جائیں گے, درمیان میں کہیں ہم بھی نکل لیں گے. بس یہ اسی طرح ہے. بہت زیادہ اس میں سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سیریس اس بات پہ ہونی ہے کہ ہم زندگی میں اچھے کام کیا کر سکتے ہیں. اے جی نو ناٹ کری جیوڑو رمی جمی چالیو, نو ناٹ کری جیوڑو رمی جمی چالیو. بڑے ناٹک کیے دنیا میں, بڑی ایکٹنگ کر لی دنیا کے اندر, اور ہنستے کھیلتے ناچتے ناچتے دنیا سے چل نکلا, جیسے کوئی ناٹک میں کوئی ڈرامہ کرنے کے واسطے آیا تھا. کہ نو ناٹ کری جیوڑو رمی جمی چالیو, سپنا سونا ہی جگ دھندا جی. یہ دنیا, یہ جگ کا دھندا ایسا لگتا ہے کہ جیسے خوبصورت سا خواب ہے. لوگ خوشی اور غم کے درمیان کے جو تعلقات ہے اس کو بعض لوگ بڑے لطیف انداز میں دیکھتے ہیں, کہ دنیا کو ایک ناٹک کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں, دنیا کو سیریس بھی لیتے ہیں. دکھ کے واقعات, موت کے واقعات آتے بھی دیکھا, جاتے بھی دیکھا. کہتے ان دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں, کہتے بہت زیادہ فرق نہیں ہے. جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں اور غم کے لمحات ہوتے ہیں, دیکھنے والے بعض اوقات اس طرح بھی دیکھتے. کسی نے بڑے لطیف خیالات کا اظہار کیا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ, جو کہتا ہے کہ فرق صرف اتنا سا تھا, فرق صرف اتنا سا تھا. تیری ڈولی اٹھی, میری میت اٹھی. تیری ڈولی اٹھی, میری میت اٹھی. پھول تجھ پر بھی برسے, پھول مجھ پر بھی برسے. دلہن پر بھی برستا ہے اور جنازے پر بھی برستا ہے. پھول تجھ پر بھی برسے, پھول مجھ پر بھی برسے. فرق صرف اتنا سا تھا, تو سج کر گئی, مجھے سجایا گیا. بہت زیادہ فرق نہیں ہے. تو بھی گھر کو چلی, میں بھی گھر کو چلا. تو بھی گھر کو چلی, میں بھی گھر کو چلا. فرق صرف اتنا سا تھا, تو اٹھ کے گئی, مجھے اٹھایا گیا, کہ میں اٹھ کے نہیں جا سکتا تھا. محفل وہاں بھی تھی, لوگ یہاں بھی تھے. شادی میں بھی لوگ ہوتے ہیں, تو جنازے میں بھی لوگ ہوتے ہیں. محفل تو ادھر بھی سجی ہے, محفل ادھر بھی سجی ہے. محفل وہاں بھی تھی, لوگ یہاں بھی تھے. فرق صرف اتنا سا تھا, ان کا ہنسنا وہاں, ان کا رونا یہاں. بس اتنا سا فرق ہے. قاضی ادھر بھی تھا, مولوی ادھر بھی تھا. قاضی ادھر بھی تھا,
मौलवी इधर भी था, 2 बोल तेरे पढ़े, 2 बोल मेरे पढ़े, तेरा निकाह पढ़ा, मेरा जनाजा पढ़ा। वहां भी कुरान पढ़ा गया, यहां भी कुरान पढ़ा गया। मौलवी उधर भी है, मौलवी इधर भी है, तेरा निकाह पढ़ा, मेरा जनाजा पढ़ा। फर्क सिर्फ इतना सा था, तुझे अपनाया गया, मुझे दफनाया गया, बस, ज्यादा फर्क नहीं है। तो लोगों को कहते हैं खुशी के वाकयात में भी लोग कुछ ऐसे इबरत की बातें निकाल लेते हैं। कहते हैं बहुत ज्यादा खुशी हो तो उसको भी लिमिट में रखना चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि ये हमेशा रहने वाली नहीं है। इसी तरह बहुत ज्यादा गम भी हो तो बहुत ज्यादा गमगीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमेशा रहने वाला नहीं है। तो जो हिकमत की चीज है वो हिकमत की तालीम और वो इबरत ले लें और अपने आप को उसके जरिए से हम थोड़े और एनरिच करें, क्योंकि हिकमत सबसे बड़ी दौलत है। आखिरी 1-2 पार्ट है, मैं बोल के अपनी जगह लेता हूं। जिरे भाई रे आगल हाट न को पाट न को वणज व्यापार, आगे न कोई बाजार है, न कोई दुकान है, न कोई कारोबार है, न कोई ताजिर है, कुछ नहीं है। जो कुछ करना है बिजनेस यहां पर है, वहां पे ट्रांजैक्शन कुछ नहीं होता, वहां सिर्फ रिजल्ट होता है। बाकी जो कुछ लेन देन करना है सो इधर कर लो। साच लो समर साथे लेना जी, अच्छे आमाल सच्चा समर, समर कहते हैं तो शायद राह को सफर में जाते हुए जो सामान अपने साथ लेके जाते हो, सच्चे और अच्छे आमाल का तोशा साथ लेके जाओ, क्योंकि अल्लाह की नज़र में बड़ा वो है जिसके आमाल अच्छा है। जिरे भाई रे गिनान अमी महारस पीर भणावे सदरदीन, ये मीठा पुर हिकमत महारस, बड़ी हिकमत से भरा हुआ ये गिनान। पीर सदरदीन फरमाते हैं, गुरे गिनान सुनाया, पीर ने तालीम दी, साच लो मार्ग पीरे दिखलाया। हमने तुमको तालीम भी दी है और हमने तुम्हें सच्चा रास्ता भी दिखाया है, सच्चे रास्ते पे लाके तुमको छोड़ा है। अब तुम्हारा काम है कि तुम इस रास्ते पे चलो, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों आबाद करो। और याद रखो जो चीज़ काम आने वाली है वो आमाल है, कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हमारा ये जिस्म बुनियादी तौर पर खुद न जहन्नम में जाने वाला है और न ये कोई नूर की चीज़ है। असल जो चीज़ है वो आमाल है। बस अगर अपने आमाल की निगरानी हम कर सके, अपने आमाल की निगरानी कर सके, कंट्रोल कर सके, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। खुदाविन नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाज़िर इमाम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे, मौलगत जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत और आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जीरे बाई रे समुदर बहुतण बानु वण जण भले आवियो, बानु वण जण भले आवियो। वणज करी फिरी फिरी देश सधारियो, जीरे भाई जीरे भाई रे अमृत भोजन खाई जीवड़े पींड निपाया, जीवड़े पींड निपाया।
चल गयो हंस पिंड कुछ काम न आया जीरे भाई जीरे भाई रे हित जुग जीवंता बाने कीधी छे आशा बाने कीधी छे आशा सूका सरोवर चल गया हंस जीरे भाई जीरे भाई रे चल गया हंस बाने दीदा छे प्राण बाने दीधा छे प्राण अर्थ गरथ मालधन हुआ बेराना जीरे भाई जीरे भाई रे सात सरोवर नदियों नवसो नवाणो नदियों नवसो नवाणु जीवड़ो चलंते सर्वे रस सूका जीरे भाई जीरे भाई रे भरिया सरोवर बाने चित सुन लाया बाने चित सुन लाया कीधा कतव बानु दुख भर चलियो जीरे भाई जीरे भाई रे पड़ियो सींचाणो जीवड़ो जड़ पीने झालियो जीवड़ो जड़ पीने झालियो जीवनी वारे ते कोई नव चढ़िया जीरे भाई जीरे भाई रे काया नगरी माए एक चोर पेठो एक चोर पेठो जागता केणे नव दीठा जीरे भाई जीरे भाई रे नगर सो हमणु बाने काया गढ़ भेलिया बाने काया गढ़ भेलिया नवही दरवाजा शाह मोरे रुधिया जीरे भाई जीरे भाई रे भांगिया गोट कमाड़ तेना
चौरासी चौवटा मींज 72 कोठा फिरते फिरते जीवड़ो जालियो जीरे भाई जीरे भाई रे माथानो भेजो तिया काने निसरशे तिया काने निसरशे तिल तिल काले साहेब लेशे जीरे भाई जीरे भाई रे कौल करी जीवड़े शाने विसारियो जीवड़े शाने विसारियो ते मतनो बांधियो जीव गणो रोषे जीरे भाई जीरे भाई रे आवंता भी देखिया बाने जावंता भी देखिया बाने जावंता भी देखिया थीर रहेणा के ने नहीं पाया जीरे भाई जीरे भाई रे नव नाटक करी जीवड़ो रमी जमी चालियो जीवड़ो रमी जमी चालियो सपना सोना ही जुग धंधा जीरे भाई जीरे भाई रे आगल हाट नको पाट नको वणज वेपार नको वणज वेपार साचलो समर साथे लीणा जीरे भाई जीरे भाई रे ज्ञान अमी मारस पीर भणावे सदार दीन गुरे ज्ञान सुनाया साचलो मार्ग पीरे दिखलाया